السلام علیکم جی. ہمارے دوست ہیں جی, ہم سے اگرچہ تھوڑے سے جونیئر ہی ہیں لیکن ماشاءاللہ پروفیسر ہو گئے ہوئے ہیں امریکہ میں جا کے, اور میس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں جناب اویس سلیم صاحب. اور جب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں, سال کے بعد آئیں, 6 مہینے کے بعد آئیں, 2 سال کے بعد آئیں, تو ہمیں گلوریا جین پہ ایک عدد کافی کا اعزاز بھی بخشتے ہیں. ان کی مہربانی ہے. اویس سلیم صاحب نے کل ایک شعر کیا, اور شعر کیا کیا انہوں نے, ایک کوئی صاحب ہیں میر محمد علی خان, اپنے آپ کو میک لکھتے ہیں. یہ میک صاحب جو ہیں جی, یہ بہت بڑی نابغہ روزگار شخصیت ہیں, اور یہ وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اسٹاکیے تھے اور ڈیل کرتے. ان کے بارے میں یہ پکڑے گئے, انسائڈر ٹریڈنگ تھی. وہ پریس ریلیز جو ہے, آپ اگر مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہوگی, وہاں پہ موجود ہے. وہ انہوں نے پریس ریلیز جاری کی کہ یہ شخص فراڈیا ہے, اور اس سے ہم نے 1.25 لاکھ کے قریب جو شیئرز ہیں ان کی انلیگل ٹرانزیکشن پکڑی ہیں, اور ہم اس کو جو ہے وہ پکڑنے والے ہیں. اس کو ٹھیک ہے, پکڑ لیا ہے. یہ صاحب وہاں پہ گچا گچا دے کے نا کینیڈا کے راستے یا مطلب امریکہ سے بائی روڈ کراس کر کے بھاگ آئے, اور بھاگ کے یہاں پہ آ کے وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ترجمان ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے فنانشل اور اکنامک ویژن کو آگے بڑھانے کا باعث ہیں. اور آپ اگر پی ٹی آئی کے فنانشل اور اکنامک ویژن جو ہے اس کے اوپر کوئی تنقید کرتے پائے جائیں تو وہ آپ کی بیخ کنی کے لیے فوراً حاضر ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ان کا ٹاکرا کافی سال پہلے ہوا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں بلاک کر دیا ہوا ہے, اور بکواسیات وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں تازہ ترین یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ورچوئل ایجوکیشن ہے, اور آپ کو پتہ بلوچستان کتنے علاقے کو کور کرتا ہے, جو ہے وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے, اور خاص طور پہ 3G 4G جو ہے وہ کتنے علاقے کو کور کرتا ہے, یہ آپ کے مبلغ علم میں ہوگا. وہاں پہ طلبہ مظاہرے کرتے رہے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن کی بجائے ہمیں جو ہے وہ یا تو انٹرنیٹ دیا جائے یا پھر فزیکل ایجوکیشن دی جائے. یہ کرونا کے درمیان اگر آپ کو یاد ہو تو بہت مظاہرے ہوئے ہیں, بڑے ٹرینڈ چلے ہیں, وہاں کے بچوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج وغیرہ کیے ہیں. یہ جو بلوچستان میں آن لائن ایجوکیشن کا کانٹریکٹ جو ہے, یہ جناب میک صاحب کو, میر محمد علی خان صاحب کو ملا ہوا ہے. اور کتنا کو بڑا فراڈ ہوگا, جو وہاں سے فراڈ کر کے بھاگتا ہے نا, وہ یہاں پہ بھی فراڈ کرتا ہے. مجھے یاد ہے پرانے زمانے کے اندر, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ تاریخ میں ملے گا کہ جناب برطانیہ کے اندر جو بھی مجرم ہوتا تھا, جو جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا, اس کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا. کچھ کو امریکہ بھجوا دیا جاتا تھا, کچھ کو آسٹریلیا بھجوا دیا جاتا تھا. جو آسٹریلیا جاتا تھا وہ وہاں پہ جا کے ابارجین کو قتل شتل کر کے ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے انہی سے کام کرواتا تھا, اور اس مال کو برطانیہ ایکسپورٹ کرتا تھا واپس, اور وہ دنوں کے اندر اربوں پتی خربوں پتی بن جاتا تھا. بیسک جو ان کے اندر مائنڈ سیٹ میں تھا وہ تو کرمنل ہونا تھا نا. تو ابارجین کی نسل جس طرح انہوں نے آسٹریلیا میں مکائی ہے یا ان کو مار مار کے صحرا میں دھکیل دیا ہے, بعین ہی وہی جو طریقہ کار ہے وہ ریڈ انڈینز کے ساتھ ان مجرموں نے اپنایا جن کو امریکہ بھیج دیا جاتا تھا, اور وہاں پہ جا کے وہ لوٹ مار کرتے تھے. انہوں نے مار مار کے وہاں پہ ریڈ انڈین کی نسل ہی مکا دی. جو ان کی خواتین بچ گئی ان کے ساتھ شادیاں کر لی. یہ جو اپنا آپ کو جو ہے وہ بعض لوگ ہلکے سے گندمی شیڈ نظر آتے ہیں امریکیوں کے اندر, یہ بیسیکلی وہ والی نسل ہے. تو اب امریکہ جو ہے, اب چونکہ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ جو ہوئی ہو وہ آگے بھی وہی عطا کرتا ہے. تو جو امریکی مجرم ہے ان کے ہاں جو کچھ جرم کرتا ہے نا, وہ اس کو بھی جلا وطن کر دیتے ہیں. یہ یہاں سے میری تھیری شروع ہو رہی ہے آن اے لائٹر نوٹ. یعنی کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ بینک فراڈ کے اندر پکڑے گئے, ٹھیک ہے, اور بھاگ کے یہاں پہ آ گئے. علی زیدی صاحب بھی وہاں پہ کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہوتا ہے اس میں پکڑے گئے, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کہ پولیس جو تھی وہ ان کو گرفتار کرتی, یہ بھی بھاگ گئے وہاں سے. یہ میر محمد علی خان صاحب جو ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا نابغہ روزگار شخصیت ہے. باقیوں کے بارے میں کوئی اتنا پبلک نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ نکل آئے گا ان کا, مطلب تھوڑی سی تحقیق کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. وہ ایک وہ سنیل کے انیل, وہ کیا تھا جی, انیل مسرت, ہاں, اس کے بارے میں بھی اس طرح کی بے شمار داستانیں ہیں. یعنی کہ جو بھی اس پارٹی کے اندر ہے وہ نابغہ روزگار ہی ہے. کمال ہے ویسے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا کہ وہ آپ کے علم میں لے آؤں کہ وہ شیئر کیا آج, اگر آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل چاہیے. بہت سارے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ میک صاحب کیا شخصیت ہے,
تو وہ ہمارے پروفیسر اویس سلیم صاحب نے یہ مشکل حل کر دی ہے. انہوں نے وہ پوری پریس ریلیز وہاں کی پولیس کی اور اس کے بعد جو کارروائی ہوئی ہے اس کی جو اخباری تفصیلات ہیں وہ انہوں نے شیئر کر دی ہیں. تو وہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آج کا میرا سب سے بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کل پرسوں جو اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر کمال کا بات ہوئی ہے. اور پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ ایک واردات ہوئی ہے، بریک واردات ہوئی ہے جو کسی کو نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ 73 کے بعد کی بات کر لیتے، 70 کے بعد کی بات کر لیتے موجودہ پاکستان کے اندر. 70 کے بعد کی 70 کے الیکشن کے اندر جو تھا وہ 2 اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز جیتی تھیں. وہاں پہ جو جیتے تھے وہ مجیب صاحب تھے، مجیب الرحمان صاحب. اور یہاں پہ جو جیتے تھے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے پنجاب کے اندر، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اور ظاہر ہے کہ ایک تو فوجی اقتدار رہا تھا ایوب کا، اور اس کے بعد جس طرح یحییٰ خان نے سب کو مکا دوں گا، سب کو مکا دوں گا کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان کے اندر حملہ آور ہو گئے تھے اور قتل عام شروع کر دیا تھا، قتل و غارت گری جاری تھی. اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل، اس کا غصہ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کا جس کے ساتھ شائبہ بھی لگتا تھا اس کو ووٹ نہ دے کے کیا، اور اس کی وکٹم سب سے بڑی جماعت اسلامی بنی. وہ جماعت اسلامی جس کے امیر کو پھانسی کی سزا دی تھی، اور اس جماعت اسلامی پہ 1 دہائی میں اتنا کام کیا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو تھی وہ بی ٹیم بن گئی. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا آج کل، ایوب اپنا یحییٰ، اقبال کا، فیض کا، فراز کا، جو اگلی نسل جو ہے وہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹتے ہوئے پائی جاتی ہے اور جس طرح مختلف فراڈوں کے اندر ملوث پائی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اگلی نسل پہ پھر کام کیا جاتا ہے. جب آپ انقلابی ہوتے ہیں نا تو آپ کی اگلی نسل پہ کام کیا جاتا ہے اور اس کو پوری طرح ٹھیک ہے کلپ کر لیا جاتا ہے، اپنے کڑچ کار لیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنے بھی پرومیننٹ لوگ گزرے ہیں، سوچئے گا ذرا، ٹھیک ہے، ادھر سے لے کے ادب سے لے کے اور بیوروکریسی تک، اور بیوروکریسی سے لے کے فوج تک، اور فوج سے لے کے عام بزنس مینوں تک، جتنے بھی پرومیننٹ لوگ گزرے یا جن کو موجودہ سسٹم کے اندر جھانکنے کا موقع مل گیا کہ یہ سسٹم چل کس طرح سے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے پیپر جو ہوتا ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے نا. یہ جتنے بھی ٹاپ کے بیوروکریٹ ڈیسیژن لیول پہ جاتے ہیں یہ اپنی نسل کو پاکستان میں نہیں رکھتے، اگلی نسل کو پاکستان میں نہیں رکھتے. اب آپ سیاستدانوں پہ منطبق کرتے جائیے، فوجی افسروں پہ منطبق کرتے جائیے، بیوروکریٹ پہ منطبق کرتے جائیے، پاکستان کے بڑے بڑے بزنس گروپس کے اوپر منطبق کرتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی اگلی نسل پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. وہ اپنی نسل کو یہاں سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ سسٹم جس طرح چلایا جا رہا ہے اور جس طرح چل رہا ہے یہ بہت بڑی بددیانتی کے اوپر اور بہت بڑے ظلم استحصال کے اوپر یہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اس استحصال کا حصہ نہیں بننا، اور یہ گھومتا ہوا بومرنگ جو ہے یہ میری طرف بھی آ سکتا ہے، میری پوری نسلیں اڑا سکتا ہے. اور جو اپنی اگلی نسل کو یہاں پہ رکھنے پہ اصرار کرتے ہیں ان کا پھر انجام ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی والا ہوتا ہے. کوئی انہوں نے بندہ نہیں چھوڑا اس کے خاندان کا. ٹھیک ہے. اور اگلی نسل کو کیپچر کر کے نا جو ہے وہ آرٹس پہ لگا دیا خسروں پہ. جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ آرٹس اور میں کوئی سیاست نہیں. ٹھیک ہو گئے. یہ انتقام لیتے ہیں پھر وہ. تو جو بھی انقلاب کا نعرہ لگائے پاکستان میں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگائے وہ سوچ لے یہ بات کہ اس کے لیے اور اس کی آئندہ نسل کے لیے اس سرزمین پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. تو خیر بات کسی اور طرف نکل گئی. میں آنا چاہ رہا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، اس پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے تک پاکستان کے اندر پورا زور لگا کے لیفٹ کے بھونپوؤں نے بھی زور لگایا، اور جو لیفٹ کے بھونپو جو تھے وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے بھی حامی ہوتے تھے کیونکہ ان کی اسپائریشن کو پیپلز پارٹی ڈپکٹ کرتی تھی. انہوں نے بھی ایک ماحول بنایا ہوا تھا. صحافت پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں. ہم جیسوں کے لیے تو مقام ہی کوئی نہیں نا صحافت کے اندر، جو اللہ رسول کی کو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عملی زندگی کے اندر. یہ لوگ چھایا ہوا ہے. انہوں نے ایک پورا لارجر دین لائف امیج بنایا ہوا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ
پیپلز پارٹی تو بڑا ہو ہی کوئی نہیں سکتا. دیکھیں انہوں نے بھٹو صاحب کو اور بے نظیر صاحبہ کو کیا کر دیا, اور نواز شریف جناب 2 دفعہ پھانسی اناؤنس ہوئی نکل گیا, اور 1 دفعہ عمر قید ہوئی تو وہ پھر نکل گیا. تو یہ وہ انہوں نے ایک بیان دیا. سب سے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. نواز شریف اس اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی کا یہ بیانیہ بھی چوری کر کے نکل گیا, بلکہ چھین کے نکل گیا, سامنے دیدہ دلیری سے چھینا یہ بیانیہ, اور پھر زرداری کا فون ہی نہیں سنا. زرداری سب پٹتا رہ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیے گا کہ نون لیگ نے کہا کہ ہم نہیں آپ کو پیار کرتے جانا ہے, ہم نہیں آپ کو ووٹ دیتے جانا ہے, تسی سانوں کچھ نہیں دینا. ٹھیک ہے, مطلب وہ ان کا تھا کہ جناب دیکھیں لیڈر آف اپوزیشن آپ کا ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آپ کی ہے, تو اپوزیشن ہمیں دے دیں سینٹ کے اندر. تو اس نے کہا کہ اسی تمہیں دینا ہے, تھوڑے بندے نوں ووٹ دئیے, تھوڑے نومینیٹڈ بندے نوں پنجاب چوں ٹکٹاں دئیے, اسی دینا ہے, تسی کچھ نہیں دینا. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو اپنی اس, میں حماقت تو نہیں کہہ سکتا, بڑے آدمی ہیں, لیکن اس غلطی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے جس کے تحت انہوں نے اندرون سندھ پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دیا تھا. پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ بہت, مسلم لیگ نون کو اندرون سندھ بہت زیادہ سپورٹ بھی مل سکتی ہے, اور اس کو وہاں پہ بہت زیادہ پبلک جو ہے وہ پذیرائی بھی مل سکتی ہے, ان کو کرنا چاہیے. تو بیانیہ چھن گیا جی. پیپلز پارٹی از نو مور این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, از پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی. اب آپ کہیں کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ دفن ہو گیا تھا, تو پھر ہم ذرا مزید آرگومنٹ میں چلے جائیں گے. یہ محاورہ جو ہے, اس کو آپ فرائیڈے کی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے نا عمران شفقت کے ساتھ, اس دفعہ مزہ بڑا آئے گا اس میٹنگ کے اندر, اس کے لیے موقوف کر دیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر جو کہ ہماری ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے. ہمارا دوسرا پروگرام ہوتا ہے اکانومی کا دادا پوتا شو. یار اس ملک میں گزشتہ 11 سال سے ہو رہا ہے, کبھی کبھی اس پہ بھی نظر ڈال لیا کریں, اسے یوٹیوب پہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں.